السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 7 اپریل 2026، جب صبح کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہیں، بلکہ کچھ بہت ہی خوفناک ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک، امریکی صدر نے جو طویل پریس کانفرنس کی، صحافیوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا، اس میں ایک بڑی واضح 4 گھنٹے کی ڈیڈ لائن نئی دے دی ہے ایران کو۔ دوسرا، ایران نے جو پیس پرپوزل آیا پاکستان کے ذریعے، دیگر دوست ممالک کے ذریعے، اس کے جواب میں کوئی 8-10 نکاتی ایک اور ایجنڈا دیا ہے۔ تیسرا، کچھ کینیڈین جرنلسٹ اور کچھ امریکی میڈیا سرکلز یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھانپ رہے ہیں کہ یہ جو قیامت برپا کرنے کی بات ٹرمپ کر رہا ہے، خدشہ ہے کہ یہ وہ ڈرٹی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، جوہری ہتھیار ایران کے خلاف، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ میں ایران کا خاتمہ کر دوں گا۔ اگر کل 8 بجے کی جو اس نے ڈیڈ لائن دی، اس کا وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا کب ختم ہو رہا ہے، تو وہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے۔ لیکن پیرالل میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ گفتگو بھی کر رہا تھا کہ ہاں، امریکی جو نائب صدر ہیں JD وینس، وہ پاکستان جا سکتے ہیں، پاکستان کی ثالثی بڑی مفید ہے۔ ایرانین جو سجیشن رہے، اس کے بارے میں اس نے ایک پرٹیننٹ جملہ بولا، اردو میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ ایرانی تجاویز ہیں تو اچھی لیکن مفید نہیں ہیں، بٹ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں۔ اور پھر جو انہوں نے ریسکیو آپریشن کیا، اپنے جو فائٹر طیارے میں جو بیٹھا دوسرا شخص تھا جو گرا نیچے ایران میں، اس کو نکالنے کے لیے جسے اس نے پریس کانفرنس سٹیج کی، وہ تو مجھے لگ رہا تھا کوئی ہالی ووڈ کا اسکرپٹ ہے، اور اس سے وہ تاثر کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا، امریکہ میں کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا، میڈیا کے ساتھ اس نے کیا بدتمیزی کی، CNN کے ساتھ بالخصوص، نیو یارک ٹائمز کے ساتھ، بڑی عجب بات ہے۔ ایک خبر آپ کو اور دیتے ہیں، چلتے چلتے رات گئے نظروں سے گزری، وہ یہ کہ یہ جو آبنہ ہرمز ہے، یہاں سے ایران نے کہا ہوا کہ دوست ممالک کے شپس گزر سکتے ہیں، فرانس کو بھی اجازت ملی، پاکستان کو بھی مل رہی ہے، قطر کے LNG کے کچھ شپس وہاں سے گزری، یہ بڑی اہم پیش رفت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے اس سلسلے میں، اور تو اور کچھ بھارتی جو ویسلز اب گزری ہیں، اطلاع ہے کچھ ماہرین کے مطابق کہ ان کے اوپر پاکستانی جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ تو ایک طرف جے شنکر اور مودی کچھ اور راگ الاپتے ہیں، اور دوسری جانب کرتوت اصل میں یہ نکلتی ہے۔ بہرکیف میں ذرا تفصیلی آج بات کروں گا آپ سے، بالخصوص وہ جو ٹکر کارسن ہے، وہ بڑی اہم بات آج کل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ اینڈ آف US امپائر ہے، یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو رہا ہے اس جنگ کے ذریعے۔ لیکن جو ڈیڈ لائن والی کہانی ہے نا، وہ سب سے خطرناک ہے۔ میں پہلے ذرا وہ آپ سے واضح کر دوں۔ اس نے کہا ہے جی کل شام 8 بجے تک کی ڈیڈ لائن ہے۔ مراد کیا ہے؟ جو ایسٹرن ٹائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بجے صبح اگلے دن تک کی یہ ڈیڈ لائن ہے، اور کوئی 9 گھنٹے کا فرق آپ اس میں شامل کر لیں، تو 4 گھنٹوں کے اندر اندر جب ڈیڈ لائن ختم ہوگی تو میں ایران کو تباہی و بربادی اس کی کر دوں گا، ڈومز ڈے ہو جائے گا اس کے لیے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان کے تمام جو انفراسٹرکچر ہیں، تمام پل، وہ تمام انرجی انفراسٹرکچر، وہ تباہ برباد کر دوں گا، دوبارہ بنا بھی نہیں سکیں گے۔ اس دھمکی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک کینیڈین جرنلسٹ ہے ٹورانٹو میں جس کا نام ہے مارک سپلینسکی، اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ جوہری ہتھیار کا استعمال کر سکتا ہے۔ پھر جو ڈیلی میل ہے امریکی ورژن، اس کو میں نے دیکھا، ایک دو اور نیوز آؤٹلیٹس دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کا ڈومز ڈے پلین ہے، جو خصوصی طیارہ ہے، جو صورت میں امریکی صدر کا اڑتا ہے جب جوہری ہتھیاروں کا خدشہ ہو، حفاظتی اقدامات کے لیے، کیونکہ اس سے وہ محفوظ رہنے کی صلاحیت شاید رکھتا ہے، انہوں نے کہا جی وہ US کا جو نیوکلیئر وار کمانڈ سینٹر ہے اس کے اوپر دیکھا گیا ہے، دوبارہ سے وہ منظر عام پر ہے، کبھی کبھار یہ باہر آتا ہے اور خاص حالات میں آتا ہے جب کوئی مشن ایسا ہو۔ پھر میں نے دیکھا جو خاتم الانبیاء کے ہیڈ کوارٹر کے ہینڈل، آفیشیل ہینڈل ہے، وہاں پہ فارسی زبان میں ایک بڑا خوبصورت اور معنی خیز ایک جملہ لکھا ہوا تھا، امشب باما ہمراہ باشید و تماشا کند۔ آپ نے وہ قوالی تو سنی ہوگی، خبرم رسیدم امشب، کہ آج شب خبر آئی ہے، تو امشب سے مراد یہ ہے کہ جوائن اس ٹونائٹ اینڈ واچ، کہ آج رات ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں۔ یہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے ایرانی حکام کا یہ جوابی دعویٰ ہے۔ جو ان کی ایران نے جواب دیا، وہ جواب جس طرح سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ایران نے تو پاکستان کی پیشکش ساری مسترد کر دی، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ٹرمپ کی جانب سے بھی اور ایران کی جانب سے بھی، لیکن ایران نے یہ کہا ہے، بڑی باریک بات انہوں نے کی ہے، کہ عارضی جنگ بندی کی جو پیشکش ہے نا، کچھ دیر کے لیے جنگ بند کر دیں، یہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ جنگ بندی اگر ہوگی تو وہ جاری خطے میں لڑائی کا مکمل خاتمہ ہوگا، جو اقتصادی پابندیاں ایران پہ لگی ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، جنگ کے بعد جو تعمیر نو ہے اس کے لیے مالی تعاون ہوگا، اور پھر سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جو آبنہ ہرمز ہے اس میں سیف ٹرانزٹ رولز کے اصول وضع کیے جائیں، اس میں ایران کی انپٹ ضرور شامل ہو۔ یہ جو
عارضی سیز فائر نہ ماننا ایران کی جانب سے، اس کی بنیادی وجہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ ایران کے حکام کو یہ لگتا ہے کہ عارضی جنگ بندی میں اسرائیل اور امریکہ وقت لے کے دوبارہ چڑھائی کی بندوبست کی تیاری کریں گے۔ ایک مدعا میں بھول گیا، آپ سے میں عرض کرا تھا 3-4 دنوں سے کہ جب بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہوگی تو سب سے بڑا سپوائلر اسرائیل ہوگا۔ وہی ہوا۔ وہ جو صحافی ہے جس کا میں نے ذکر پچھلے شام کے ویلاگ میں کیا، براک ریوڈ، جو کچھ زمانے میں اسرائیلی انٹیلیجنس میں بھی رہا، جو اسرائیلی ٹی وی چینلز میں بھی کام کرتا رہا، وائٹ ہاؤس کا بڑا قریبی ترجمان ہے، اس نے یہ خبر دی کہ اتوار کی شام ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ٹیلی فونک کال ہوئی۔ اس کا ذکر ٹرمپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا ہے، لیکن اس انداز میں نہیں کیا۔ اس صحافی کا دعویٰ ہے کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو فون کر کے یہ کہا کہ یہ وقت نہیں ہے سیز فائر کا، سیز فائر سے گریز کیجیے گا، ابھی کئی کام ادھورے ہیں۔ تو ٹرمپ نے کہا کہ اگر کوئی معاہدہ قابل قبول ہوا، میری شرائط کے قریب تر ہوا تو میں سیز فائر کر لوں گا۔ لیکن جو ہماری اپریہنشن تھی یا خدشہ تھا وہ درست ثابت ہوتا ہے کہ جب جب اس کے قریب آتی ہے کوئی صورتحال تو یہ نیتن یاہو بیچ میں آن پڑتا ہے اور اس نے کہا کہ نہیں، آپ سیز فائر نہ کریں۔ اس نے اس کو پریشرائز کیا کہ سیز فائر نہ کریں۔ اب جو رات گئے میں نے دیکھا کہ ایرانین جو سفیر ہیں پاکستان میں وہ بھی دفتر خارجہ گئے، وہاں ڈی جی موفا بھی موجود تھے، ترجمان دفتر خارجہ، اور سیکرٹری دفتر خارجہ وہ بھی موجود تھی خارجہ امور کی۔ تو اس کا مطلب ہے پیغام رسانی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ یہ جو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں، آپ نے ہرمز کی کشتیوں کی کہانی ہے، یہ ہمارے صحافی ہیں تجزیہ نگار علی چشتی، ان کی خبر ہے کہ جی 20 جہاز پاکستان کی ڈیل ہوئی ہے، ویسل وہاں سے گزریں گے تیل بردار 2 روزانہ، اور حتیٰ کہ پاکستان کا جھنڈا اس قدر اہم ہو چکا ہے کہ یہ بھارتی منافقت کے انداز میں ان کی جو کوئی 8 کے قریب یا 6 کے قریب شپس گزرے، انہوں نے بھی پاکستانی جھنڈا لگایا ہوا تھا جس گزرنے کے لیے کہ پاکستان کے بندوبست کے تحت، معاہدے کے تحت کشتیاں گزر رہی ہیں۔ دلچسپ اگر یہ درست خبر ہے۔ بہرکیف جو دوسری بات ہے اس کی ڈیڈ لائن والی، میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اب آ جاتے ہیں اس کے سوال جواب جب شروع ہوتے ہیں۔ وہ مشن جو ہے ان کا بچانے کا، اس کو اپنے ایئر مین کو، وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنی فتوحات کا ذکر کر رہا ہے، بلکہ اس نے وہی بات کر دی جو ہم ویلاگ میں ایک گمان کی صورت میں کر رہے تھے کہ اس پہ ہالی ووڈ مووی بنے گی۔ اس نے کہا ہالی ووڈ مووی بنے اور یہ جو لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، پیٹ ہیگزت اور دیگر، ان کو اس میں کاسٹ کریں، بلکہ سی آئی اے کو سربراہ جو ہے اس کو بھی کاسٹ کریں۔ اس نے اپنی اس پریس کانفرنس میں ایک ذکر کیا بڑا عجیب سا، کہ وہ جب پوچھا گیا نا طیارے آپ نے تباہ کر دیے خود ہی، کیوں کیے، ایران نے مارے یا نہیں مارے، تو کہنے لگا وہ بڑے پرانے طیارے تھے تو ان کا کوئی استعمال نہیں تھا، ان کو تباہ کرنے میں وہ ہمیں مسئلہ نہیں تھا۔ بندہ پوچھے کہ اس قدر اہم آپریشن ہے تو آپ پرانے طیارے بھیجیں گے؟ کوئی عقل دی گل بندہ کرتا ہے۔ اسی طرح بتائیں کہ ٹھوک دیے تھے طیارے، انہوں نے واپس اڑنے قابل نہیں تھے، اور آپ نے جان بوجھ کے اس میں مزید آگ لگائی تاکہ ان کے ہاتھ سافٹ ویئر میں چل جائے۔ بہرکیف یہ انہوں نے ٹیسٹر کیا تھا، یہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہ ٹیسٹ تھا ایئر مین کو نکالنے کے چکر میں، اس چیز کو دیکھنا تھا، بھانپنا تھا کہ کیا اگر مستقبل میں یورینیم افزودہ نکالنے کے لیے فورسز جاتی ہیں تو ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے خاطر خواہ ٹیسٹر تھا۔ ایران کہہ رہا ہے، اس لیے ایران یہ شکل دے رہا ہے کہ یہ اصل میں یورینیم افزودہ کو لینے کی کوشش تھی، چیک کرنے کے لیے۔ وہ کہہ رہے نہیں ہماری ملٹری مائٹ ہے۔ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ امریکہ نے جس انٹیلیجنس کا، جس پاور کا مظاہرہ کیا، اپنا ایئر مین وہاں سے کوئی 48 سے 55 گھنٹے کا آپریشن چلا، نکالا ضرور ہے، یہ فیکٹ ہے، یہ میں ماننا پڑے گا۔ ساتھ ٹیسٹ بھی کر لیا واٹر اسکو کے لیول کیا ہے۔ جب سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو اس نے بڑی بدتمیزی کی، ایک خاص انداز ہے ان کا۔ 1-2 چیزیں اس سے بڑی اہم پوچھی گئیں۔ ایک یہ کہ جو بار بار آپ نے یہ کہا کہ جو باسٹرڈز کا لفظ استعمال کیا، فکنگ باسٹرڈز کا ایران کے بارے میں، تو اس نے کہا کیا، تو صحافی نے پوچھا کہ یہ آپ کے جو مخالفین ہیں اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں، کہتا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عجب شے تھی اس کی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جی یہ ہم اس کو این ہتھیار نہیں بنانے دینا چاہتے، موجودہ قیادت ایران کی پہلے سے بہتر ہے، کم ریڈیکل ہے، رجیم چینج ہم نے اس لیے کی تھی، اور جو میرا پلان ہے ایران کے بارے میں میڈیا کے سامنے نہیں بتا سکتا۔ ایک سوال 3 سے 4 صحافی نے بار بار کیا، ایک نیو یارک ٹائمز کا صحافی تھا، ایک سی این این کا، اور ایک اور۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا ہے، پل کو، بجلی پیدا کرنے والے کارخانے کو، تیل کے کنویں کو، پانی کے کنویں کو، تو یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا جواب اس نے بڑا جب دیا، ڈٹائی کے ساتھ ڈٹا رہا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے۔ ساتھ کہنے لگا نہیں، اصل میں ایرانین لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کریں۔ وہاں پہ رہنے والے پہلے ہی بھوک پیاس کو، بے گھری کو برداشت کر رہے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ تو رجیم چینج کرنے کے حق میں نہیں ہے، بلکہ سڑکوں پر آئے اپنی قیادت اور شہداء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ دیکھو ہم کھڑے ہیں۔ آپ کے ان حملوں نے اس عوام کو جو احتجاج کر رہی تھی کچھ عرصہ پہلے، مجتمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔
تو اس نے کہا نہیں عوام چاہتے ہیں وہاں کے کہ میں یہ کروں. یعنی کمال ڈٹائی سے جو اس کا لب و لہجہ تھا وہ باسٹرڈز والا اور پھر یہ انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے والا، اس کے اوپر ڈٹائی کے ساتھ وہ ڈٹا رہا. پھر اس نے نیتن یاہو کا ذکر بھی کیا. اوباما کی اس نے ٹھیک ٹھاک کلاس لی کہ اوباما نے جو ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ وہ غلط تھی، اور اگر میں وہ ڈیل کینسل نہ کرتا، ایران پہ حملے نہ کرتا پچھلے برس اور اس برس، تو ایران اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی ہمارے ساتھ میں رہتے. یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس نے نیٹو کی بھی ایسی تیسی پھیر دی، آسٹریلیا کی، جاپان کی، ساؤتھ کوریا کی. کہتا ہے کہ جاپان میں 50,000، ساؤتھ کوریا میں 45,000 سولجرز موجود ہیں، ان دونوں نے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑایا، آسٹریلیا نے ہاتھ نہیں پکڑایا، نیٹو کو کاغذی شیر قرار دے دیا. کمال اس نے کر دیا. اور گرین لینڈ کے بارے میں کہہ دیا میں نے وہ ہتھیانا ہے، لینا ہے. اور کہنے لگا جب میں پریزیڈنسی سے فارغ ہوں گا تو وینزویلا میرے بارے میں بڑی محبت ہے، میں وہاں جا کے اسپینش سیکھوں گا اور وہاں جا کے صدر کا انتخاب لڑوں گا. بنتا یہی ہے ویسے اس کارنامے کے بعد کہ آپ وہاں چلے جائیں. اس نے پھر یہ بھی اعتراف کیا جو ہم نے آپ کو ایک ویلاگ میں خبر دی، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے مسعود چشتی صاحب سے، خالد چشتی صاحب سے بات کی تھی، ایک کموڈور سے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایران کے پاس ایسے میزائل ہیں جو شولڈر سے رکھ کے مارے جا سکتے ہیں، جو جہاز جو اس کی ہیٹ ہے اس کو فالو کر کے اسے ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ریڈار یا کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس نے خود بھی، ٹرمپ نے اعتراف کر لیا. 8 بجے کی بار بار یہ بات کر رہا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا وٹکاف اور جیرارڈ کوشنر اور جے ڈی وینس مسلسل رابطے میں دیگر حکام کے ساتھ. کہنے لگا کہ یہ جو ایران کے ساتھ ڈیل کی تھی نا اوباما نے، تو اس کے بعد اسرائیل صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتا، تو امریکہ میں رہنے والا کوئی بندہ کیسے ایک یہودی نسل شخص کے ملک کو تباہ ہونے دے سکتا ہے. اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی ڈیموکریٹس کیسے ووٹ دیتے ہیں، آپ لوگ ڈیموکریٹس کے حق میں کیسے ووٹ دیتے ہیں، ووٹ صرف مجھے دینا چاہیے. پھر اس نے قاسم سلیمانی کا ذکر کیا، کہہ رہا تھا ایول جینیس تھا، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اس وقت سچویشن کچھ اور ہوتی، یکسر مختلف ہوتی. سی این این کے رپورٹر کہتا ہے کہ آپ فیک نیوز دیتے ہیں، اور نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر کو جب اس نے پوچھا پاور پلانٹ اور انفراسٹرکچر کی تباہی کی وارننگ کو، تو کہنے لگا تم ہو کون، کس ادارے کے ساتھ؟ اس نے کہا نیو یارک ٹائمز کے ساتھ. تو کہتا ہے آپ کی کریڈیبلٹی نہیں، چپ کر جو تم، وہ کیپ کوائٹ، اس کو بولنے نہیں دیا اس نے، یو آر فیک. کہتا ہے میں کتنا اچھا انسان ہوں، ایک دن اور انتظار کر لیں، یعنی دھمکی کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہوتا کیا ہے. پھر ڈیل کی بات اس نے جب کی تو اس سے بعد اس نے کہا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو سٹون ایج میں ہم ایران کو بھیج دیں گے. باقی اس کی جو کہانی تھی وہ جڑی ہوئی تھی آپریشن کے حوالے سے، جس میں انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ ڈسیپشن سی آئی نے کی. سی آئی کا جو ڈائریکٹر تھا نا وہ سامنے آیا، اس نے بڑی خطرناک گفتگو کی. جان ریکٹلف وہ بھی سامنے آیا. پھر پیٹ ہیگزٹ نے بھی گفتگو کی، جو ان کا سیکرٹری آف وار ہے. وہ تو ایک ایکٹر لگتا ہے مجھے، ہالی ووڈ میں اس کا کام زیادہ نمایاں ہونا چاہیے. اور ساتھ جنرل ڈین کین جو ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف وہ بھی آیا. تینوں تقریریں کی اور تینوں مجبور تھے کہ ٹرمپ کی تعریفیں کریں. میرا خیال ہے کہ یہ جو اس کی پریس کانفرنس تھی جس میں امریکی ایئر مین کو نکالنے کی جو مشق تھی، ایکسرسائز تھی، وہ اس لیے ضروری تھی کہ کریڈیبلٹی فارغ ہو پڑی تھی، ہمدردی نہیں مل رہی تھی. تو اب ایک امریکی شہری یا فوجی کو بچانے کا جو مشن ہے اس کو جس طرح سے فلمایا جائے گا ہالی ووڈ سٹائل میں، جس طرح سے اس کے چرچے روزانہ ہوں گے، اس سے جو اس کی اپروول ریٹنگ جو مائنس میں جا چکی تھی، 36% تک آ چکی ہے، وہ ریوائیو کرنے کی ایک ایفرٹ تھی، میڈل سجانے کی ایفرٹ تھی. اسی لیے پیٹ ہیگزٹ کو بھی لے کے آیا سیکرٹری وار کو، اسی لیے وہ سی آئی اے کے چیف کو لے کے آیا، اسی لیے وہ جنرل ڈین کین کو بھی لے کے انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی، پڑھ کے سنائی، بتایا کہ کتنا انکریڈیبل مشن تھا. اور یہ بھی کہا کہ 48 گھنٹے جو وہ شخص تھا ایئر مین وہ غار کے اندر چھپا رہا، اور یہ سب سے طویل ترین آپریشن تھا، اور 200 بندہ ہم نے وہاں بھیجا. کئی اختیارے جس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے وہاں بھیجے. ساتھ انہوں نے کہا 45 گھنٹے 56 منٹ پر مبنی یہ آپریشن تھا. 7 گھنٹے جہاز دن کی روشنی میں ایران میں اڑان کرتا رہا، اور 50 گھنٹے بعد جب ہمارے وہ ایئر مین ریسکیو کیا ایک دوست ملک میں اس کو ہم لے کے آئے، ظاہری بات ہے مشرق وسطیٰ کسی ملک کا ذکر کرتے، تو پھر ہم نے اس آپریشن کے خاتمے کا اعلان کیا. یہی نہیں بلکہ اس نے 2-4 چیزیں اور بھی وہاں ڈسکس کیں اسی پریس کانفرنس میں. یہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس انٹر ریجنل انٹیلیجنس تھی ایران میں، جو ایئر مین کہاں گرا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ انٹر ریجنل انٹیلیجنس سے مراد ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ اس آپریشن میں امریکہ کے ساتھ تھیں. اس لیے اس نے کہا کہ ہم اس ایئر مین کو ریسکیو کرنے کے بعد ایک فرینڈلی نیشن کے پاس لے گئے. کویت کی البتہ اس نے مذاق اڑایا کہ کویت کے پاس ہمارے بڑے شاندار پیٹریٹ میزائل انہیں چلانے نہیں آتا تھا. وہ جب 3 طیارے یا 15 وہاں پہ کویت میں مارے گئے، جس کو اس نے کہا تھا فرینڈلی فائر ہے، اس کا کور اپ کر رہا تھا کہ انہیں آتا ہی نہیں تھا کویت کے شیخوں کو کہ پیٹریٹ میزائل کیسے چلانا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. بہرحال کسی اور کے اوپر الزام عائد کر رہا تھا. 200 بندے کا بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے رقم کا اعلان کر رکھا تھا، اور بڑا مشکل تھا صورتحال جس سے ہم نے ڈیل کی ہے. اپنی کہانیاں وہ بیان کرتا رہا مسلسل اس آپریشن میں، اور 45 گھنٹے اور 56 منٹ، مجھے لگتا ہے یہ فلم کا کوئی ٹائٹل ہی نہ ہو جائے جس کے اوپر اس نے بات کرنی ہو.
میڈل بار بار اپنے آپ کو دے رہا تھا، رج کے دے رہا تھا، اور اسرائیل کی پشت بنائی بھی کھل کے بغیر کسی ڈھکے چھپے انداز میں موصوف نے وہاں پہ کی ہے، رج کے کی ہے انہوں نے۔ اس میں 155 طیارے استعمال ہوئے، 4 بمبار طیارے تھے، 64 لڑاکا طیارے تھے، 48 طیارے جو ہیں فضائی ری فیولنگ کے لیے استعمال ہوئے، 13 ریسکیو طیارے تھے اور 200 سے زائد اہلکار تھے جو شامل ہوئے۔ ایک سوال اسے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں گاڈ از گڈ، اللہ بڑا مہربان ہے ہم پہ، یا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ کیسے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے خدا، اگر آپ انسانیت کے لیے پانی، بجلی اور پل جو ہیں وہ تباہ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب وہ نہیں دے سکا۔ ایک اپنی نارسزم، ایک اپنی نرگسیت تھی جس کا اظہار تھا موصوف کی لب و لہجے میں، اور گفتگو میں اسی لیے کریزی باسٹرڈز کا لفظ بھی استعمال کیا اور کہا کہ ناقدین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے اب لگ کیا رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ واقعتاً اب ایک ڈیسائسو مرحلہ آن پہنچا ہے، ایفرٹس اپنی جگہ ہیں، اور چین، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب یہ ایران کو قائل کر رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کو جزوی طور پر کھولا جائے اور سیز فائر کے اوپر آیا جائے تاکہ پھر بات آگے بڑھے، ورنہ جس طرح کے اعلانات ٹرمپ کر رہا ہے، میرا خیال اب اس کی یہ، اور جس طرح سے نیتن یاہو بیچ میں انٹریاں ڈال رہا ہے، آئی تھنک کہ پنگا اگر کل تک ڈیل کوئی صورت نہ نکلی، کوئی بیسک بیئر منیمم چیز سامنے نہ آئی، تو پنگا وسیع ہو جائے گا، بیونڈ اپریہنشن ہو جائے گا، پنگا کسی قابو میں نہیں رہے گا۔ لیکن مجھے ایک ذاتی طور پر، ایک صحافی کے طور پر گمان ہے کہ ایران ایویں نہیں ڈٹا ہوا، ایویں کھڑا نہیں ہے۔ آخر چین اور روس جیسی جو قوتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہ سکتی کہ ایران مکمل سرنڈر کرے یا مکمل تباہ ہو جائے، یا ٹرمپ اور امریکہ جو خون آلود رس رہا ہے، تباہی و بربادی کی داستانیں رقم ہو رہی ہیں سپر پاور کے ہاں ایرانین ریزولو کی وجہ سے، وہ کیوں چاہیں گے کہ ایران یک طرفہ طور پر شکست کھا جائے؟ ایران کا ریزولو اس میں سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے، لیکن میں ذرا پوری دنیا کی جو ہولسٹک اپروچ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔